اللہ کے فضل و کرم سے البقرہ آیت نمبر 84۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تُسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ وَإِذْ اور جب، اخذنا لیا ہم نے، میثاقکم پختہ عہد تم سے، لا تسفکون نہ تم بہاؤ گے، دماءکم خون اپنے، ولا اور نہ، تخرجون تم نکالو گے، انفسکم اپنوں کو، اپنے لوگوں کو، من دیارکم اپنے گھروں سے، ثم پھر، اقررتم اقرار کیا تم نے، وانتم اور تم، تشہدون تم گواہی دیتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں ترجمہ پہلے سن لیں کہ پھر جب ہم نے تم سے یہ عہد لیا تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون مت بہاؤ اور اپنے لوگوں کو جلا وطن مت کرو، تم نے اقرار کیا اور تم اس اقرار کی خود گواہی بھی دیتے ہو۔ اب دیکھیں اس آیت میں ان میں سے ایک عہد یہ تھا، یعنی جتنے عہد ان سے لیے گئے تھے ان میں ایک عہد یہ تھا کہ خانہ جنگی کر کے باہم خون ریزی نہ کرنا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ ایک عہد ان سے یہ لیا گیا تھا کہ لا تسفکون دماءکم، خانہ جنگی کر کے باہم خون ریزی نہ کرنا۔ اس سے کیا ہوگا کہ اس سے تمہاری اجتماعی قوت کو نقصان پہنچے گا۔ ظاہر ہے آپ خود سوچیں کہ جب ایک گھر کے افراد آپس میں لڑیں گے، بہن بھائیوں کا اتفاق نہیں ہوگا، تو دوسرے جو رشتہ دار ہیں، ملنے ملانے والے، وہ فائدہ ہی اٹھائیں گے، نقصان تو آپس کا ہی ہوگا۔ تو تمہاری جو اجتماعی قوت ہے، جو 4-5 بھائی مل کے رہیں گے، وہ ایک قوت بنیں گے اور کوئی ان کے خلاف کر نہیں سکے گا، تو اس طرح ان کی اجتماعی قوت جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کتنا خوبصورت انہیں حکم دیا، اور اس سے حیات قومی فنا ہوگی۔ دوسرا عہد یہ تھا کہ اپنے لوگوں کو ترک وطن پر مجبور نہ کرنا، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اپنے ملک سے، ان کو اپنے گھروں سے، جو تمہارے اپنے لوگ ہیں ان کو دربدر نہ کرنا، ترک وطن پر مجبور نہ کرنا، کہ ادھر تو تمہاری جماعت روز بروز روز کم ہوتی جائے گی، یعنی لوگ کم ہو جائیں گے، اور دوسری طرف وہ جلا وطنی کی مصیبتوں اور تکلیفوں سے تنگ آ کر تمہارے دشمنوں سے سازش کر لیں گے، اور اسی طرح غیروں کو تم پر حملہ کرنے اور تمہیں غلام بنانے میں آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ تیسرا عہد یہ تھا جو ہم اگلی آیت میں پڑھیں گے کہ اپنی قوم میں سے کسی کو گرفتار ہوتا دیکھو تو فدیہ دے کر اسے چھڑا لینا، چھوڑنا نہ۔ اللہ اکبر۔ ہماری بہن عارفہ صدیقی، کیا اس کو کسی نے چھڑایا؟ یہاں تو مردوں کی بات ہو رہی ہے، وہ تو بیٹی تھی اس ملک کی، آبرو، عزت۔ اللہ اکبر۔ اللہ سب کی عزتوں کو، اپنی بیٹیوں کو، بچوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال ان لوگوں نے پہلے 2 احکام کی تو پرواہ نہ کی۔ اب پہلے 2 احکام کون سے تھے؟ آپ آیت پہ غور رکھیں تو آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ویسے بھی قرآن پاک پہ ذرا تھوڑا سا دماغی قوت لگانی چاہیے، دماغی طاقت لگانی چاہیے اپنی، تو پھر ہی بات سمجھ میں آتی ہے۔ اب دیکھیں پہلے 2 جو عہد تھے وہ کیا تھے؟
کہ ان لوگوں نے پہلے 2 احکام کی تو پرواہ نہ کی، مطلب یہ کہ خون بھی بہائے اور انہیں گھروں سے بھی نکالا، یہ اللہ کی بات انہوں نے نہ مانی۔ تیسرے کے لیے جو میں نے آپ کو بتایا کہ اگلی آیت میں پڑھیں گے، تیسرے کے لیے خوب اہتمام کرتے تھے۔ ان کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم بھی عجیب لوگ ہو کہ بعض کتاب کو مانتے ہو اور بعض کے ماننے سے انکار کر دیتے ہو، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ تمہاری مرضی کی بات ہے، جس کو چاہو مانو، جس کو چاہو انکار کر دو۔ اب آپ یہ سوچیں کہ اگر تو ہماری زندگی بھی اس طرح ہے مسلمانوں کی اب، کہ وہ کتاب کے بعض حصے کو مٹا ہی دیتے تھے، تحریف کرتے تھے، چینجنگ کرتے تھے تورات میں، اور بعض حکم کو مانتے تھے اور بعض کو نہیں مانتے تھے، تو ہمیں بھی اپنے ذرا گریبانوں میں دیکھنا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے۔ بہرحال میں آپ کے سامنے اس آیت کی تفسیر رکھتی ہوں ابھی، کہ واقعہ اس طرح ہے کہ مدینہ میں اوس و خزرج کی 2 قومیں بستی تھی، یہ 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، جن کی ہمیشہ آپس میں جنگ رہتی تھی۔ شہر کے اطراف میں یہودیوں کے بھی 2 قبیلے آباد تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ ٹھیک ہے، 2 قبیلے کس کے؟ مدینہ میں اوس خزرج، اور شہر کے اطراف میں 2 قبیلے یہودیوں کے، کون سے؟ بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ ان میں سے اوس اور بنو قریظہ آپس میں باہم ایک دوسرے کے حلیف تھے، یعنی ان کا ایک لے لیں آپ قبیلہ اوس اور ان کا لے لیں بنو قریظہ، یہ آپس میں دوست تھے۔ ایسے ہی دوسرا قبیلہ بنو خزرج اور بنو نذیر آپس میں معاہد تھے، یعنی عہد ہو چکے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ وعدے کر چکے تھے۔ جب کبھی اوس اور خزرج میں جنگ ہوتی، ان قبائل کو بھی بوجہ دوستی اور حلاوت کے ان کی مدد کرنا پڑتی۔ پھر جنگ کے نتائج میں جہاں اوس اور خزرج بے بنا جو ہے برباد ہوتے، تو بنو قریظہ اور بنو نذیر بھی اس مصیبت سے محفوظ نہ رہ سکتے۔ اور بالکل ظاہر بات ہے کہ بنو نذیر کے اخراج میں بنو قریظہ کا دخل ہوتا تھا، اور بنو قریظہ کی جلا وطنی میں بنو نذیر حصہ دار ہوتے تھے۔ البتہ اتنا ضرور تھا کہ جب ایک جماعت میں سے کوئی امیر ہو جاتا تو ہر جماعت اپنے دوستوں کو مال سے راضی کر کے قیدی کو رہا کرا دیتی تھی۔ اگر کوئی ان کی اس حرکت پر اعتراض کرتا تو کہتے کہ امیر کا رہا کرنا ہمارا مذہبی فرض ہے۔ وہی بات جو میں نے ابھی آپ سے کہی کہ ایک بات کو مانا انہوں نے کہ رہا کرانا ہے، ہم نے فدیہ دینا ہے جو اللہ نے حکم دیا، لیکن باقی 2 حکم چھوڑ دیے، جنگ بھی کی اور خون بھی بہائے اور گھروں سے بھی نکالا۔ اور جب لوگ یہ کہتے کہ قتل و اخراج میں تم نے کیوں دشمنوں کی مدد کی، تو ان کا جواب یہ ہوتا، کیا ہوتا؟ ان کا جواب پھر یہ ہوتا کہ دوستوں کا ساتھ دینا آر و ننگ کی بات ہے، یعنی ضروری بات ہے۔ اس بےہودہ حرکت پر ان کو کہا گیا کہ مرض بھی برابر پیدا کرتے رہے اور علاج بھی جاری رکھیں، یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ اس طرح سے مرض کبھی نہیں زائل ہوا کرتا۔ پس ایسے لوگوں کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے دنیا میں ذلیل کر دیے جائیں اور کبھی انہیں عزت نصیب نہ ہو۔ چنانچہ بنو نذیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کی طرف جلا وطن کر دیا، بنو قریظہ کے مردوں کو قتل کیا، عورتوں اور بچوں کو لونڈی غلام بنایا۔ سچ ہے، ایسے لوگوں کی سزا میں نہ تو کسی قسم کی تخفیف ہو سکتی ہے اور نہ کوئی ان کی طرفداری کر سکتا ہے۔ آخرت کا عذاب اس کے سوا ہے جو یقیناً ان کی بد اعتدالیوں کے نتیجے کے طور پر بھگتنا لازم ہے۔ اس جگہ یہود کا قصہ بیان کر کے توجہ مسلمانوں کی دلائی جا رہی ہے، مگر وقت آنے پر وہ بھی انہی کے نقش قدم پر چلے، اور جو نقشہ یہاں کھینچا ہے وہ دراصل پیش گوئی کے رنگ میں مسلمانوں کا نقشہ ہے۔ ایک طرف تو ہمدردی کا اظہار اس قدر ہے کہ جنگوں میں دنیا کے ایک حصہ میں مسلمان زخمی ہو جائیں تو دوسرے حصے میں دنیا میں چندہ جمع ہوتا ہے، ان کی ہمدردی کا علاج کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف
ایک ملک دوسرے اسلامی ملک کو تباہ کرنے کی فکر میں ہے، کبھی دوسروں سے مل کر، کبھی خود بخود۔ ایک طرف خود مسلمان عیسائیوں سے مل کر، کبھی یہودیوں سے مل کر ایک اسلامی حکومت کو تباہ کرتے ہیں، اور دوسری طرف ایک مسلمان حکومت کے قیام کے لیے اپیلیں اور مظاہرے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہود کا قصہ بیان کر کے مسلمانوں کو سمجھایا ہے کہ حالات کچھ بھی ہوں، مسلمانوں کو مسلمانوں کے ساتھ جنگ کر کے ان کے خون کی ہولی کھیلنا اور ان کا ملک چھیننا جائز نہیں۔ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلم وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان دکھ نہ اٹھائیں۔ ہاتھ سے دکھ دینا، ان کو قتل کرنا، ان کے مال لوٹنا، ان کے ملک چھیننا، اور زبان سے ان کی عزت پر حملہ کرنا، گالیاں دینا، کافر کہنے کا شیوا بنا لینا۔ آج آپ غور کریں میری پیاری بہنوں کہ کیا مسلمانوں میں یہ سب باتیں پائی جاتی ہیں یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ پچھلے 50 برس میں جو حالات دنیا کی تاریخ میں لکھے گئے، کیا مسلمان ان دونوں جرموں کے مرتکب نظر نہیں آتے؟ عیسائی غداروں نے اسلامی ممالک کو تہس نہس کر کے پہلے اپنے قبضہ میں کیا اور پھر ان کو آزادی کے نام سے مختلف ممالک میں تقسیم کر دیا، اور ان کو آزاد کرنے کے انعام میں ان کے گلے میں یہ دونوں لعنتوں کے طوق ڈال کر، جن کا ہم اوپر ذکر کیا آیتوں میں، آرام کرنے کے لیے ایک کونا میں بیٹھ گئے۔ اب ان اسلامی حکومتوں کو اس طرح دست و گریبان کر دیا ہے کہ یہ خود ہی ایک دوسرے کو مارتے اور مرتے ہیں۔ عیسائی شاطر آرام سے بیٹھ کر ان کی اس کشتی کا تماشا دیکھتے ہیں، پھر جس کو چاہتے ہیں کامیاب اور جس کو چاہتے ہیں ناکام قرار دے کر دوبارہ کشتی کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آج کا دن، ہیپی نیو ایئر بھی آ رہا ہے، لیکن یہ جو ہمارا قائد اعظم ڈے بھی ہے اور کرسمس بھی۔ آپ غور کر لیں اپنے اوپر بھی اور اپنے بچوں پر بھی، اپنی نئی نسل پر بھی، کہ قائد اعظم ڈے تو پتہ نہیں کہاں چلا جائے گا، لیکن کرسمس چھا جائے گا، اور پورے طور پر مسلمان جو ہیں وہ عیسائیوں کے فنکشن میں حصہ لیں گے، اور یہ بھی ایک ان کی کشتی ہے جس میں وہ جیت رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مسلمان ہیں کہ ان کی سمجھ میں اب یہود کی طرح کچھ آتا ہی نہیں کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا نہیں۔ اب وہ وقت ہے کہ علماء اور مشائخ کو یہ فکر نہیں کہ کافروں کو مسلمان بنائیں یا اسلام پر جو حملے ہو رہے ہیں ان کا جواب دیں۔ ان کا کام اب صرف یہ ہے کہ جہاں تک ان کے بس میں ہے وہ مسلمانوں کو کافر بنائیں، اور اس طرح مسلمانوں کو اگر سیاسی امن میسر ہو تو مذہبی گروہ بندی کی لعنت میں ان کو پھنسا کر دن بہ دن کمزور سے کمزور تر کرتے چلے جائے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت مسلمانوں کی جتنی مملکتیں ہیں ان میں انتشار، بد امنی، لڑائی جھگڑا، ڈاکہ زنی، قتل و غارت، گروہ بندی، فرقہ پرستی، فتویٰ بازی، شور و غوغا ہے۔ ان تمام حکومتوں کی اندرونی حالت ہے تو از حد خراب ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہیں ان کا پوری طرح سے ستیہ ناس ہے۔ کسی کو کسی پر اعتماد نہیں۔ اللہ اکبر۔ عوام کا حکومت سے اعتماد ختم، حکومت کا عوام سے اعتماد ختم، حکومت کا آپس میں اعتماد ختم۔ قالت یا لائتنی متو قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ اللہ اکبر۔ میری بہنوں، آپ سے ریکویسٹ ہے میری کہ آیت نمبر 84 اور 85 اس کا ترجمہ
پڑھیں اور غور سے پڑھیں اور سر پکڑ کر بیٹھ جائیں. ایک ایک لفظ پر غور کرنا ہے. آج میرے کہنے سے کر لیں. ایمانداری سے بتائیں کہ اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک فقرہ ایسا نہیں جو ہماری اس وقت کی حالت پر فٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. اگر ایسا ہی ہے تو خود ہی بتائیں کہ یہود کی داستان غم ہے یا پھر ہماری حالت زار کا نقشہ. جو قوم اپنی کتاب کو وحی الہی کہے اور پھر کتاب کے کسی حصے پر عمل کرے اور کسی حصہ سے بے نیاز ہو جائے، اس کے لیے ذلت و رسوائی کے سوا اس دنیا میں کچھ ہے؟ اگر نہیں تو اس وقت دنیا میں ہماری حالت کیا ہے؟ کیا روز بروز یہود مسلمان اور مسلمان یہود تو نہیں ہو رہے، کہیں ایک دوسرے کی جگہ تو نہیں لے رہے؟ یہ اعمال کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، عادات و اتوار کے لحاظ سے. اللہ اکبر. کیا آج کے دن ہمارے بچے ہمارے بس میں آئیں گے؟ نہیں. اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنی طاقت سے، اپنی چلاکی سے، ہماری کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کے ہماری نسل کو نیٹ، موبائل، فیس بک، ان تمام چیزوں سے اپنے قابو کر لیا ہے. اور ہم ہیں کہ قرآن کو رٹے لگانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کو ایصال ثواب کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اپنے بچوں کو قرآن سمجھ کے نہیں پڑھاتے. خدا کے لیے میری پیاری بہنوں، اپنے بچوں کو روزانہ کی 2 آیات ہی پڑھاتی جائیں اور ان کو سمجھاتی جائیں، تو آج سے شاید بہت عرصہ بعد پھر یہ اثر ہونا شروع ہو جائے گا. اللہ اکبر. ایک حدیث میں آخر میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں.